بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جمالہ نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہمارا افسر ابو الہول کے سامنے آدھا مردہ اور آدھا زندہ پڑا ہوا ہے، یہاں آ کر اسے لے جاؤ۔ اس نے فون کو آف کر کے آئی جی کے سینے پر رکھا، پھر وہاں سے اٹھ کر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے جانے لگی۔ اب وہ گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، اپنے والدین سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ یقینی بات تھی کہ پولیس والے اسے تلاش کریں گے، پھر اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے شہر میں آ کر میک اپ کا سامان اور کچھ ضروری چیزیں خریدی، پھر وہاں سے کار ڈرائیو کرتی ہوئی نیل کے ایک ویران ساحل پر آ کر رک گئی۔ اس نے ہیڈ لائٹس کو آن رکھا، پھر میک اپ کا سامان اور آئینہ لے کر اس لائٹ کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی اور میک اپ کے ذریعے چہرے کو تبدیل کرنے لگی۔ ابھی وہ کم سن تھی، اس نے کہیں سے مجرمانہ زندگی گزارنے کی تربیت حاصل نہیں کی تھی، لیکن جب کچھ کرنے جاتی تھی تو ایسی کامیابی سے کر گزرتی تھی جیسے جرائم کی دنیا میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی ہو۔ اس نے میک اپ کرنا بھی کسی سے نہیں سیکھا تھا، لیکن جب وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تو اپنا چہرہ بڑی کامیابی سے تبدیل کرتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شہر میں ایک 16 برس کی کم سن توشیزہ کو تلاش کیا جائے گا۔ وہ کسی بھی میک اپ میں رہتی تو اس پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لہذا اس نے خود کو میک اپ کے ذریعے ایک بوڑھی خاتون بنا لیا۔ اس نے ٹیک ٹیک کر چلنے کے لیے ایک ایسی چھڑی خریدی تھی جس کے اندر نوکدار چاقو چھپا ہوا تھا۔ اس چھڑی کے ہتھے کے ایک بٹن کو دبایا جاتا تو اس کے نچلے سرے سے فوراً ہی ایک چاقو باہر نکل آتا تھا۔ اس نے موبائل فون اور کچھ ضروری سامان بھی خریدا تھا، پھر وہ سب ایک بیگ میں رکھ کر چھڑی ٹیکتی ہوئی اپنی کار کو وہیں چھوڑ کر جانے لگی۔ وہ نیل کے ساحل پر کئی میل تک پیدل چلتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا خالی بنگلہ دکھائی دے رہا تھا۔ آگہی مل رہی تھی کہ وہ بنگلہ باہر سے مقفل ہے، لیکن وہ اسے کھول سکتی ہے اور وہاں پناہ لے سکتی ہے۔ وہ چلتے چلتے شہری آبادی میں پہنچ گئی، وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ٹھیک اسی بنگلے کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا، پھر ایک تار کے ذریعے اس مقفل دروازے کو کھولا تو وہ بڑی آسانی سے کھلتا چلا گیا۔ اس نے اندر آ کر اس بنگلے کا جائزہ لیا، وہ بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ اس نے ایک صوفے پر بیٹھ کر موبائل فون کے ذریعے اپنے ڈیڈی سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں جمالہ بول رہی ہوں، آپ اور ممی خیریت سے تو ہے نا؟ بیٹی تم کہاں چلی گئی ہو؟ پتہ چلا ہے کہ وہ آئی جی زخمی حالت میں ملا ہے، اس کی ناک کاٹ دی گئی ہے، اسے اسپتال پہنچایا گیا ہے، پولیس والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم پر سختی کی جا رہی ہے، تمہارا پتہ پوچھا جا رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تم یہ سب کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ڈیڈ، بچپن سے میں اب تک عجیب و غریب ضرور رہی ہوں، لیکن آپ کے لیے اور ممی کے لیے کبھی پرابلم نہیں بنی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ٹل جاتی ہیں، آج بھی آپ کو مصائب کا سامنا کرنا ہوگا، میں جلد ہی ان پولیس والوں سے آپ دونوں کو نجات دلا دوں گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو تسلیاں دے کر فون بند کر دیا۔ اس کے والدین بھی اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنی سی عمر میں ناقابل شکست ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اگرچہ مصیبتیں آئیں گی لیکن وہ عارضی ہوں گی، بیٹی انہیں ضرور نجات دلائے گی۔ وہ بچپن میں اپنی راتیں ابو الہول کے سائے میں گزارا کرتی تھی۔ جوان ہونے لگی تو کبھی ابو الہول کے سائے میں رہنے لگی اور کبھی شہر کے نائٹ کلب اور تفریح گاہوں میں راتیں گزارنے لگی۔ اس رات وہ ایک بوڑھی خاتون کے روپ میں تفریح کرنے کے لیے نکلی۔ ایک نائٹ کلب میں پہنچی جہاں وہ جوان لڑکی کے روپ میں پہلے کئی بار آ چکی تھی۔ وہ پورے شہر میں شیطان کی طرح مشہور ہو گئی تھی، کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کر تاش نہیں کھیلتا تھا، سب جانتے تھے کہ جو بھی بیٹھے گا اس کے سامنے ہزاروں لاکھوں ڈالرز ہار کر ہی اٹھے گا۔ اس رات وہ ایک میز کے پاس آ کر بیٹھ گئی، وہاں دو جواری کھیلنے میں مصروف تھے۔ ایک نے اسے دیکھ کر پوچھا، بوڑھی اماں، یہ تمہارے اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، کیا یہاں 2 کے 4 اور 5 کے 10 بنانے آئی ہو؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں میری حالت بہت خراب ہے، مالی طور پر بہت کمزور ہوں، سوچا شاید یہاں سے کچھ حاصل کر کے جا سکوں۔ دوسرے جواری نے کہا، بھائی میں تو خالی ہو گیا، تم اس بوڑھی اماں کے ساتھ کھیلنا چاہو تو کھیل لو، میں تو چلا۔ وہ جواری 1.5 عمر کا ایک شخص تھا، اس نے پوچھا، کیا واقعی کھیلو گی؟ وہ بولی، ہاں، میں کاؤنٹر پر $50,000 دے کر آئی ہوں اور یہ $10,000 کے ٹوکن ہے، کھیل شروع کرو۔ کھیل شروع ہو گیا۔ پہلی بازی میں جمالہ نے $2,000 دو پر لگا کر 10,000 جیت لیے۔ وہ حیرانی سے بولا، اولڈ ماما تم تو بڑی لکی ہو، کوئی بات نہیں، اگلی بازی میں جیت لوں گا۔ پھر سے پتے پھینٹے گئے اور بانٹے گئے۔ ایسے وقت اس نے دیکھا پولیس کا ایک اعلیٰ افسر سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا تھا، کلب کے مینیجر کے ساتھ گھومتا پھر رہا تھا، اسے تلاش کر رہا تھا۔ اگلی بار جمالہ نے $10,000 دو پر لگائے تھے اور اس کے پاس خاصے بڑے پتے آئے تھے۔ وہ 10,000 کے 20,000 جیت سکتی تھی اور وہ ہر بار جیتنے کے باعث اس کلب میں بدنام ہو چکی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ جمالہ سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا، اب پولیس والوں کی موجودگی میں ہار جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے پتے تاش کی گڈی میں واپس رکھ دیے۔ جواری نے پوچھا، کیا ہوا، تم نے پتے کیوں رکھ دیے؟ وہ بولی، پتے اتنے چھوٹے تھے کہ شو کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی، تم مجھ سے زیادہ لکی ہو، میں نے تم سے 10,000 جیتے اور تم 20,000 جیت رہے ہو۔ پولیس افسر نے کلب کے مینیجر کے ساتھ وہاں آ کر جمالہ کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا یہاں بوڑھی خواتین بھی کھیلنے آتی ہیں؟
مینیجر نے کہا آج پہلی بار یہ خاتون آئی ہیں۔ پھر اس نے جمائلہ سے پوچھا ویل میڈم، کیا تمہاری لگ کام کر رہی ہے؟ وہ کامتی ہوئی آواز میں مایوس ہو کر بولی میں قسمت آزمانے آئی تھی، لیکن یہاں بھی بد نصیبی رنگ دکھا رہی ہے، مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ پولیس افسر ہنستا ہوا مینیجر کے ساتھ وہاں سے دوسری طرف چلا گیا۔ جوہری نے کہا اول ماما، اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایک آدھ بازی لگاؤ، شاید تمہاری لگ کام کر جائے۔ وہ پھر کھیلنے لگی، کبھی جیتنے لگی کبھی ہارنے لگی۔ دوسری طرف پولیس والے اس کے گھر میں گھسے ہوئے تھے، اس کے ماں باپ کو پریشان کر رہے تھے۔ باپ کو ایک کمرے میں اور ماں کو دوسرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ انہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا اور پوچھا جا رہا تھا سچ سچ بتاؤ، وہ راتوں کو کہاں جاتی ہے اور صبح تک یہاں کیوں نہیں آتی؟ بوڑھی ماں نے روتے ہوئے کہا اس طرح ظلم نہ کرو، تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، میری بیٹی بہت سیدھی سادی ہے، میں یہ تو نہیں جانتی کہ وہ ساری رات کہاں رہتی ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ مسجد کے زینے پر جا کر سر جھکا کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ بہت نیک ہے، پارسا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتی۔ اس سے پوچھا گیا وہ کس مسجد کے زینے پر جا کر بیٹھتی ہے؟ اسی علاقے کی پچھلی سڑک پر جو بڑی مسجد ہے، وہ وہیں صبح کے وقت ملے گی۔ اسالہ افسر نے اپنے ماتحت افسر کو حکم دیا سپاہیوں کے ساتھ اس مسجد کے پاس جاؤ اور وہاں صبح تک رہو، رات کے 3 بج رہے ہیں، وہ اذان کے وقت مسجد کی سیڑھیوں پر ضرور آئے گی۔ کلب میں رات کے 3 بجے کھیل ختم ہو گیا، وہ $50,000 ہار گئی اور جان بوجھ کر ہار گئی۔ یہ جانتی تھی کہ پولیس والوں نے کلب کے مینیجر کو حکم دیا ہے کہ جمائلہ کا کوئی سراغ ملے تو فوراً انہیں اطلاع دی جائے۔ اگر اس مینیجر کو معلوم ہوتا کہ ایک بوڑھی خاتون $50,000 جیت گئی ہے تو ایک نئی آنے والی خاتون کے سلسلے میں وہ حیرانی سے سوچتا اور پولیس والوں کو ضرور اطلاع دیتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پولیس والے آئیں اور اسے گرفتار کر کے لے جائیں۔ وہ اپنی چھڑی کو تھام کر اٹھ گئی۔ جواری نے کہا مجھے افسوس ہے، تم اپنی تمام رقم ہار کر جا رہی ہو، گھر جانے کے لیے کرائے کی ضرورت ہے تو میں تمہیں رقم دے سکتا ہوں۔ جو رقم ہار چکی ہوں اس میں سے ایک بھی ڈالر میں بی کے طور پر لینا چاہوں گی اور نہ ہی قرض کے طور پر۔ اگر مجھے لفٹ دینا چاہو اور گھر تک پہنچانا چاہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ دونوں وہاں سے جانے لگے۔ کاؤنٹر پر مینیجر نے رخصتی مضافہ کرتے ہوئے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ تمام رقم ہار چکی ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم $50,000 تک ہارنے والوں کو $500 واپسی کے لیے دیتے ہیں۔ اس نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس میں $500 ہیں۔ وہ انکار میں سارے لا کر بولی نہیں، میں یہاں سے بھیک لے کر نہیں جاؤں گی، دوسری بار آؤں گی اور $50,000 کی جگہ $1,00,000 جیت کر لے جاؤں گی۔ وہ اس جواری کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ مینیجر نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور زیر لب کہا ہارنے والے ایسے ہی خواب دیکھتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں۔ وہ باہر آ کر جواری کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، پھر وہ کار وہاں سے چل پڑی۔ جواری نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ہاں، جوان بیٹا ہے، بہو ہے، وہ میرے اخراجات پورے نہیں کرتے ہیں، میرے پاس اپنے خاوند کی چھوڑی ہوئی اچھی خاصی رقم ہے، میں اسی کو 2 پر لگا کر 2 کے 10 اور 10 کے 20 بنانا چاہتی ہوں، مگر آج قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، کل دیکھوں گی۔ وہ ایک علاقے سے گزرتے ہوئے بولی بس اس بنگلے کے سامنے گاڑی روک دو۔ گاڑی رک گئی۔ وہ اترتے ہوئے بولی کیا تم مجھے دروازے تک چھوڑنا نہیں چاہو گے؟ وہ کار سے اتر کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی چھڑی کو اٹھا کر اس کے نچلے سرے کو جواری کے سینے پر رکھا، پھر کہا میرا بنگلہ نہیں ہے، میں دوسرے علاقے میں رہتی ہوں، تمہاری آخری سانسوں میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم سے جان بوجھ کر ہارتی رہی ہوں، اگر جیت جاتی تب بھی میری ہار ہوتی، پولیس والے مجھے گرفتار کر لیتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اولڈ ماما، تم نے تو یہ چھڑی میرے سینے پر اس طرح رکھی ہے جیسے رائفل سے گولی مارنے والی ہو۔ اس نے ہنسنے کے لیے منہ کھولا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اس کے الگ سے ایک کراہ نکلی اور چھڑی کے اندر سے نکلا ہوا چاقو اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس نے چھڑی کو اپنی طرف کھینچا، پھر دوبارہ اس کے جسم میں پیوست کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا، پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا، ذرا سی دیر میں ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جمائلہ اس کے لباس سے اپنے چاقو کو صاف کرتے ہوئے بڑبڑانے لگی، یہ رات بڑی مہربان ہوتی ہے، تمام گناہوں کو اور تمام جرائم کو چھپا لیتی ہے۔ اس نے بٹن دبا کر چاقو کو چھڑی کے اندر کیا، پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد روپوں سے بھرا ہوا بریف کیس اٹھا کر گاڑی سے اتر گئی۔ وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے بنگلے میں پہنچی۔ صبح کو 4 بجنے والے تھے۔ اس نے فوراً ہی غسل کیا، لباس تبدیل کیا۔ اس بار اس نے ایک شریف زادی کی طرح مکمل لباس پہنا، چہرے اور سر کو اسکارف سے ڈانپ لیا، پھر اس بنگلے سے نکل کر مسجد کی طرف جانے لگی۔ پولیس افسر اور کئی سپاہی اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے علاقے کی مسجد سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھی۔ وہاں جو قریبی مسجد تھی وہ اس کے ایک زینے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اذان ہو رہی تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ذہن سے ساری خباستیں نکل رہی تھیں۔ ابو الہول کا نام اور اس کا مجسمہ اس کے ذہن سے اور یادداشت سے گم ہو چکا تھا۔ ان لمحات میں اس کے دل اور دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تکبیر گونج رہی تھی۔ یا اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، بے شک بڑا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، قادر مطلق ہے، بے شک قدرت والا ہے۔
یا اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، بے شک بڑا ہے۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو زمین اور آسمان پر حکمرانی کرنے والا واحد معبود ہے۔ تیرے سامنے شیطان ہیچ ہے، کمینہ ہے، میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ وہاں آنے والے نمازی اسے دیکھ رہے تھے اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مسجد کے اندر جا رہے تھے۔ وہ تمام عبادت گزار مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور وہ سیڑھی پر سر جھکائے بیٹھی کلام پاک کی آیتیں پڑھ رہی تھی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر چھڑی ٹیکتی ہوئی مسجد کے باہر آئی، سڑک کے کنارے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہاں اس نے موبائل فون کے ذریعے اپنی ماں سے رابطہ کیا۔ ہیلو ممی، میں بول رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹی تم کہاں ہو؟ پولیس والے اس مسجد کے پاس گئے تھے جہاں تم ہر صبح جاتی ہو، لیکن تم وہاں نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ بہت ہی بے رحمانہ سلوک کر رہے ہیں، انہوں نے تمہارے ڈیڈی کو گرفتار کر لیا ہے، اس وقت وہ حوالات میں ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ فکر نہ کریں، میں انہیں جلد ہی رہائی دلانے کی کوشش کروں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی تم کیسے رہائی دلاؤ گی؟ ہم تمہاری عادت کو بچپن سے جانتے ہیں، دن کے وقت تم ایک سیدھی سادی اور نیک سیرت لڑکی بن جاتی ہو، ایسے میں تم سے کوئی غیر قانونی اور غیر اخلاقی فعل سرزد نہیں ہوتا۔ بے شک میں قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لوں گی اور نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھاؤں گی جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو۔ آپ ذرا صبر کریں، میں پھر کسی وقت رابطہ کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا، پریشان ہو کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ شام ہونے تک اس کے دل و دماغ میں نیکی اور پاکیزگی رہتی، وہ کسی حال میں بھی مجبور ہو کر منفی حرکتوں کی مرتکب نہ ہوتی۔ وہ ٹہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا میرے معبود، یہ تیری دنیا کیسی ہے؟ یہاں نیکی اور شرافت سے کوئی بات نہیں بنتی، مزید بگڑتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس بدماشی اور شیطانی حرکتوں سے بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے۔ لیکن میں شیطان مردود پر لعنت بھیجتی ہوں، ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جو تیری منشا کے اور قانون کے خلاف ہو۔ اس نے فون کے ذریعے ڈی آئی جی کو مخاطب کیا۔ وہ اس کی آواز اور اس کا نام سنتے ہی چیخ کر بولا، تم چڑیل کی بچی، کہاں چھپی ہوئی ہو؟ فوراً یہاں آ جاؤ، تم نے ہمارے آئی جی کی ناک نہیں کاٹی، پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ناک کاٹ کر رکھ دی ہے، ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ وہ بڑی نرمی سے بولی، تمہارا وہ والا افسر میری آبرو لوٹنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے اس ویرانے میں لے گیا تھا، اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو میری ناک کٹ جاتی۔ کیا اس وقت تم میری محبت میں اور ہمدردی میں اسی طرح چیختے چلاتے؟ بکواس مت کرو، فوراً یہاں چلی آؤ، یاد رکھو تم ہماری نظروں سے چھپ نہیں سکو گی، کب تک چوہے کی طرح بل میں گھسی رہو گی۔ کیا تمہارا وہ افسر ہوش میں آ گیا ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آجی صاحب کی ناک کی اور پسلیوں کی مرہم پٹی کی گئی ہے، ان کی ناک میں نلکیاں لگائی گئی ہیں جن کے ذریعے وہ سانس لے رہے ہیں، فی الحال وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ بولی، ڈی آئی جی صاحب، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اپنے اس افسر کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کریں، میں قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتی اور نہ ہی کبھی لوں گی، لیکن وہ جو حمائلہ حقانی ہے وہ موت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ موت ایک ہی بار آتی ہے اور جمائلہ بار بار آ کر جینا حرام کر دیتی ہے۔ تم دھمکی دے رہی ہو کہ ہمارا جینا حرام کر دو گی، جبکہ ہم تمہیں خارج زدہ کتیا کی موت مارنے والے ہیں۔ بے شک آپ میری جان لے سکتے ہیں، لیکن میں جمائلہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تم جمائلہ نہیں ہو؟ میں جمائلہ ہوں، لیکن وہ جمائلہ نہیں ہوں جس نے تمہارے اس افسر کی ناک کاٹی ہے۔ یو شٹ اپ، ہم سے مذاق کر رہی ہو، خود بول رہی ہو اور خود کو جمائلہ کی حیثیت سے چھپا بھی رہی ہو۔ وہ پھر نرمی سے بولی، پلیز آپ میری ایک بات کا جواب دیں، آپ نے میرے ڈیڈی کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ ابھی تو تمہارے اس باپ کو صرف گرفتار کیا ہے، تم آؤ گی تو اسے رہا کر دیا جائے گا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر تم 24 گھنٹوں کے اندر ہمارے سامنے حاضر نہ ہوئی تو ہم تمہارے باپ کو گولی مار دیں گے۔ تم کس قانون کے تحت انہیں موت کی سزا دو گے؟ جب کوئی مجرم ہمارے قابو میں نہیں آتا تو ہم اسے عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی اس طرح ٹھکانے لگا دیتے ہیں کہ ہم پر کوئی الزام نہیں آتا۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارا باپ بے موت نہ مارا جائے تو کل ٹھیک 10 بجے میرے آفس میں حاضر ہو جاؤ۔ آفیسر، میں نے ایک پیشگوئی کی تھی، تمہارے ڈپارٹمنٹ میں جب بھی قدم رکھوں گی تو تمہارا کوئی ایک اعلیٰ افسر 1 ہفتے کے اندر اندر بے موت مارا جائے گا، اس طرح 3 اعلیٰ افسر 3 ہفتوں میں مارے جائیں گے، جس میں سے میری ایک پیشگوئی درست ہو چکی ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، اب تم مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہونے کے لیے کہہ رہے ہو، میں وہاں قدم رکھوں گی تو میری پیشگوئی کے مطابق تمہارا کوئی دوسرا افسر ضرور مارا جائے گا۔ کیا تم کسی کی موت چاہتے ہو؟ ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تمہاری کوئی پیشگوئی سچی نہیں ہوتی، تم نے ہی ہمارے اس افسر کا مرڈر کیا تھا، اب یہاں آ کر گرفتار ہو جاؤ گی اور آئینی صلاحوں کے پیچھے رہو گی تو ہمارا کوئی افسر بے موت مارا نہیں جائے گا۔ میں خواہ مخواہ تم سے بحث کر رہی ہوں، نہ میں تمہیں سمجھا سکوں گی اور نہ تم سمجھ سکو گے۔ آخری بار کہتی ہوں، جمائلہ حقانی سے ہوشیار رہو، تم مجھے حاضر ہونے کے لیے 24 گھنٹوں کی مہلت دے رہے ہو، وہ انتقام لینے پر آئے گی تو 24 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی،
میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، کسی کا نقصان نہیں چاہتی، تم میں سے کسی افسر کو بے موت مرتے نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، نہیں سمجھو گے تو بری طرح پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پریشان ہو کر پھر ٹہلنے لگی۔ اسے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں حوالات میں اس کے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا اور وہ اس کے تحفظ کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ ایسے وقت قانون کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن وہ خود ایک مجرم کی حیثیت سے روپوش تھی، قانون کا سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پولیس والے اسے گرفتاری پیش کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مجبور کریں گے، اس کے باپ کو حوالات سے باہر نکال کر گولی مار دیں گے اور یہ رپورٹ درج کریں گے کہ مجرم فرار ہو رہا تھا، ان پر فائرنگ کر رہا تھا، لہٰذا مجبوراً اسے گولی مار دی گئی۔ باپ کی رہائی کے لیے کوئی قانونی اور جائز راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دن کی روشنی تھی، اس کا دل اور دماغ روشن تھا، وہ اس روشنی میں اندھیرا مچانا نہیں چاہتی تھی، اگر چاہتی تب بھی وہ جسمانی طور پر کمزور تھی، ذہنی طور پر کوئی تدبیر سجائی نہیں دے رہی تھی۔ جو بھی تدبیر دماغ میں آتی تھی وہ غیر قانونی اور شیطانی ہوتی تھی، اور اس وقت وہ ایک سیدھی سادی سی شیطانی عمل سے توبہ کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ تھک ہار کر بستر پر لیٹ گئی۔ ایسے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے پھر ایک بڑا سا نمبر 7 دکھائی دیا۔ اس کے ذہن میں یہ سرگوشی سی ابھرنے لگی، لکی 7، نمبر 7، لکی 7۔ وہ خود کو بڑے ہی شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے چند انگریز اور ایشیائی بچھندے تھے، وہ سب بہت ہی خوش پوش، مہذب اور باوقار دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اس کے لیے ایک بہت ہی قیمتی کار کا دروازہ کھولا، وہ اس میں بیٹھ گئی، پھر ڈرائیو کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ ذہن میں سرگوشی ابھرنے لگی، لکی 7، نمبر 7۔ اس آگہی کے ساتھ ہی وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد شام کے سائے پھیلنے والے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، باتھ روم میں جا کر شاور لینے لگی، اس کے بعد لباس تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کے باہر ہائی وے کی طرف جانے لگی۔ تمام دنیا کے سیاح ہر روز اچھی خاصی تعداد میں احرام مصر اور ابو الہول کا نا کٹا چہرہ دیکھنے کے لیے وہاں آیا کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ شام کے سائے تاریکی میں بدل رہے تھے اور وہ اس مجسمے کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی، زیر لب کہہ رہی تھی، اے دیرے کے خدا، اے میری راتوں کے رہبر، میں آ گئی ہوں، اپنے ماں باپ کی سلامتی کے لیے بہت پریشان ہوں، مجھے وہ غیر معمولی اور منفی قوتیں دے جن سے میں اپنے دشمنوں کو خاک میں ملا سکوں۔ ایسے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے بڑا سا نمبر 7 دکھائی دے رہا تھا اور وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہی تھی۔ یہ آگہی مل رہی تھی کہ وہ اپنا یہ ملک چھوڑ کر کہیں دور جانے والی ہے۔ رات کے 8 بجے ڈی آئی جی اپنے گھر سے باہر تفریح کے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ وردی میں نہیں تھا، وہ باہر آ کر اپنی کار میں بیٹھنا ہی چاہتا تھا۔ ایسے وقت اس نے دیکھا کچھ فاصلے سے ایک بوڑھی عورت چھڑی ٹیکتی چلی آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر وہ اندھے منہ گر پڑی۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، پھر اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ پیدل کہاں جا رہی ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں بیٹا، ادھر کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی، ہو سکے تو مجھے کسی ٹیکسی اسٹینڈ تک پہنچا دو۔ کوئی بات نہیں، میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ وہ ایک ہاتھ سے چھڑی ٹیکتی ہوئی اور دوسرے ہاتھ سے کمر کو پکڑتی ہوئی کراتی ہوئی بولی، ہائے میری کمر، میں تو بیٹھ بھی نہیں سکوں گی، مجھے پچھلی سیٹ پر لٹا دو۔ اس نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا، پھر خود اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، تم کہاں رہتی ہو؟ کہو تو میں تمہیں گھر تک پہنچا دوں۔ وہ کار سٹارٹ کرنا چاہتا تھا، اسی وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی گردن جمالیہ کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی 5 انگلیاں نوکیلی چھریوں کی طرح ہیں جو اس کی گردن میں پیوست ہو گئی ہیں۔ اس نے فوراً لباس سے ریوالور نکالنا چاہا۔ جمائلہ کے دوسرے ہاتھ کی 5 انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو گئیں۔ پھر ایک جھٹکے سے بازو کا گوشت نکل کر اس کی ہتھیلی پر آ گیا۔ وہ بولی، اب دوسرا ہاتھ استعمال کرو گے تو وہاں کا گوشت بھی نوچ لوں گی۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ ایک طرف بازو کا تھوڑا سا گوشت نکل گیا تھا، وہاں سے لہو رس رہا تھا، دوسری طرف اس کی گردن میں 5 انگلیاں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، تم میرے ڈیڈی کو حوالات سے گھر نہ پہنچا سکے، مجھے کیا میرے گھر پہنچاؤ گے؟ اب اپنی جیب سے ریوالور نہیں، موبائل فون نکالو، اپنے ساتھی افسران میں سے کسی کو مخاطب کرو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ تکلیف سے نجات پانے کے لیے فوراً ہی فون نکال کر نمبر پنچ کرنے لگا، پھر رابطہ ہوتے ہی تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، میں ڈی آئی جی بول رہا ہوں، اس وقت بہت تکلیف میں مبتلا ہوں، جمائلہ نے مجھے اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اور میں اس سے رہائی پانے کے قابل نہیں ہوں، پلیز میری مدد کرو، جلدی آؤ، میں اپنے گھر کے سامنے ہوں۔ جمائلہ نے اب اس سے فون چھین کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا، تم لوگ جتنی بھی جلدی آؤ گے پھر بھی موت سے پہلے نہیں آ سکو گے۔ تم لوگ 24 گھنٹوں بعد میرے ڈیڈی کو گولی مارنے والے تھے اور میں کہتی ہوں صبح تک انہیں رہا نہ کیا گیا تو اس افسر کے بعد تم سب کی شامتیں آتی رہیں گی۔ بیڈ لک فار یو آل۔ اس نے فون بند کیا، پھر اس کی گردن میں پوری طرح 5 انگلیوں کو پیوست کر کے ایک جھٹکے سے باہر کھینچا تو آدھی گردن کا گوشت باہر آ گیا، باقی آدھی گردن دوسرے شانے کی طرف ڈھلک گئی۔
पुलिस की गाड़ियों के सायरन चीख रहे थे। वो दौड़ती हुई आ रही थी। जब डीआईजी के बंगले के सामने पहुंची तो वहां गाड़ी में उसकी लाश मिली। एक अफसर ने फोन पर जमाइला का चैलेंज सुना था और डीआईजी की लाश कह रही थी कि वो अपना चैलेंज जरूर पूरा करेगी। अब उस डीआईजी के बाद किसी दूसरे अफसर की शामत आने वाली है।